آج 24 ستمبر ہے، جیسا کہ میں نے ٹک ٹاک اپنے اکاؤنٹ پر بتایا تھا، اور اس وقت یہ ٹاپ ٹرینڈنگ میں اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے کہ میں سردیوں کے بارے میں پریڈکشن کروں گا۔ تو اس سردیوں کے بارے میں پریڈکشن کرنے سے پہلے اس وقت یہ سپر ٹائفون رگاسا اس وقت یہ مکاؤ پر ہے، اور یہ آہستہ آہستہ خلیج بنگال کی جانب بڑھ رہا ہے، اور اس وقت مکاؤ میں شدید ترین موسمی صورتحال ہے، اور یہاں پہ 300 سے 400 ملی میٹر تک اب تک بارش ہو چکی ہیں، اور یہاں پر کچھ امواتیں بھی ہوئی ہیں، اور کافی نقصانات اس وقت نظر آ رہے ہیں، کیونکہ یہ جیپنیز میٹرولوجیکل ایجنسی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کا ریڈیس 1300 کلومیٹر ہے۔ ریڈیس یعنی کہ ریڈیس نہیں، اس کا ڈائی میٹر۔ تو اس وقت یہ کیٹیگری 3 میں ہے، اور یہ آہستہ آہستہ خلیج بنگال کی جانب بڑھتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو موسم کی صورتحال بتاؤں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو سردیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے موسم کی صورتحال کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران بارش کے امکانات نہیں ہیں۔ کچھ بارشیں اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور اس کے علاوہ کے پی کے میں مالاکنڈ ڈویژن کی جانب ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پشاور ڈویژن میں بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں اگلے 10 دنوں کے دوران۔ اس دوران ٹیمپریچر جو ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں بڑھتا رہے گا، اور کراچی میں بھی ٹیمپریچر بڑھنے کے امکانات ہیں، ساحلی پٹی پر بھی ٹیمپریچر بڑھے گا، اور اس کے علاوہ جنوبی وسطی اور بالائی پنجاب میں بھی، اسلام آباد اور پنڈی میں بھی ٹیمپریچر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اگلے 10 سے 15 دنوں کے دوران۔ اس ماڈل کے مطابق جیسے کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں شدید ترین خشک سالی نظر آتی ہے۔ پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم اس دوران خشک رہے گا، کیونکہ اس وقت تربیلا اور منگلا ڈیم اپنے پیک لیول پر جا چکے ہیں، اور منگلا ڈیم اس وقت صرف 2 فٹ خالی ہے، اور اس کے بعد جب یہ بارشوں کا سیزن بالکل اینڈ ہو جائے گا تو پاکستان میں شدید ترین خشک سالی ہوگی، اور فصلوں پہ بھی اس کے منفی اثرات نظر آئیں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو آگے چل کر تمام چیزیں بتاؤں گا، جیسے کہ میں نے ٹک ٹاک پر بتایا تھا کہ بچوں، بوڑھے، جو بزرگ افراد ہیں، ان کے لیے یہ موسم سرما شدید ترین نوعیت کا ہوگا، کیونکہ اس موسم سرما میں مختلف جو ہے ویدر کے پیٹرن نظر آتے ہیں۔ اس ماڈل کے مطابق جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 850 HPA کی ہوائیں خلیج بنگال سے انڈیا اور پاکستان کی جانب اگلے کچھ دنوں میں داخل ہوں گی۔ جیسے ہی یہ ہوائیں پاکستان کے قریب پہنچیں گی تو افغانستان اور ایران سے آنے والی خشک ہوائیں اور ان ہواؤں کے درمیان ایک بیٹل ہوگا، اور اگر اس بیٹل کے اندر یہ ہوائیں جو 850 HPA کی ہیں مزید طاقتور ہوتی ہیں تو کراچی سمیت ان کی ساحلی پٹی اور جنوبی پنجاب میں اکتوبر کے فرسٹ ویک میں بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اگر یہ سسٹم کمزور پڑتا ہے تو اس کے بعد خشک سالی کا پاکستان میں ایک نیا دور شروع ہو جائے گا، جس میں بارشیں اور برف باری کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کی جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں آپ کو آگے کے ماڈلز میں سمجھاؤں گا کہ جس میں جو ابھی تک صورتحال نظر آتی ہے وہ انٹرنیشنل ریسرچ ایجنسی کے علاوہ IRI اور اس کے علاوہ کولمبیا انسٹیٹیوٹ اور اس کے علاوہ ECMWF یورپین لانگ فورکاسٹ، ان تمام ماڈلز کے مطابق آنے والے اگلے 2 سے 4 مہینوں میں پاکستان میں شدید ترین خشک سالی کے حالات رہنے والے ہیں۔ جیسے کہ ابھی مختلف سوشل میڈیا اور اس کے علاوہ نیشنل ٹی وی پر محکمہ موسمیات یہ بتا رہا ہے کہ سردیاں ہوں گی۔ سردیاں تو بالکل ہوں گی، لیکن وہ کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ سردیوں کے دوران جو موسم ہے وہ شدید ترین خشک رہنے والا ہے پاکستان میں، اور ایک تاریخی خشک سالی کا شکار ہو جائے گا پاکستان اگلے 3 سے 4 مہینوں کے دوران۔ اور اس دوران اسموگ بھی ہوگا، فوگ بھی ہوگا پاکستان میں، اور اس کے علاوہ الرجی اور اسٹما کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ موسم سرما کافی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ یہ ٹراپیکل ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے بعد میں آپ کو جو ماڈلز دکھاؤں گا وہ بہت ساری انڈیکیشنز جو ہے وہ پاکستان، انڈیا اور اس کے اطراف کے ممالک کے لیے ہوں گی، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں کیا احتیاط کرنی ہوگی آپ سب کو، کیونکہ جیسے ہی یہ اکتوبر کا منتھ اینڈ ہوگا تو ایک ویو جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کی طرف آئیں گی، اور یہ امریکہ، آدھا امریکہ اس سے متاثر ہوگا، اور اس کے علاوہ برازیل کا ایریا ہوگا، میکسیکو کا ایریا ہوگا، ان جگہوں پر بھی طویل خشک سالی نظر آتی ہے۔ اب میں آپ کو ملٹی ماڈل دکھاتا ہوں جو آج میں نے اپنے ٹک ٹاک پر لگایا تھا۔
پاکستان کے مختلف حصوں میں اکتوبر کے مہینے میں 1 سے 2 جو ہے وہ معمولی نوعیت کے اسپیل آئیں گے بارشوں کے، اور اس کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، یہ 3 مہینے جو ہوں گے وہ پاکستان میں شدید ترین خشک سالی کے موسم ہوں گے، اور اس دوران سردی زیادہ ہوگی۔ جیسے کہ آپ یہ پیچز دیکھ سکتے ہیں، گرین پیچز، یہ بارشوں کا جو ہے وہ انڈیکیشن ہے۔ تو اور یہ جو اوپر آپ کو پیچز نظر آ رہے ہیں، انڈیا کا آپ کو میپ دکھ رہا ہوگا، اس کے اوپر آپ کو کچھ براؤن پیچز نظر آ رہے ہیں، یہ خشک سالی کے پیچز ہیں جو پاکستان کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ اکتوبر، نومبر، دسمبر اور جنوری، ان مہینوں کے اندر پاکستان میں شدید ترین خشک سالی ہوگی۔ اس دوران انڈین سائڈ سے جو ہے وہ فوگ کے خطرات نظر آتے ہیں، اور اس دوران جو ایل نینو کا جو ایک ہوتا ہے انسو، یعنی کہ ایل نینو ساؤدرن آسیلیشن، یہ پازیٹیو ہوگا، اور اس دوران سمندری طوفان بنتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں خلیج بنگال میں۔ بحیرہ عرب میں اس دوران سمندری طوفان بننے کے اتنے زیادہ امکانات نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں اس دوران جتنے استھما اور الرجی کے پیشنٹ ہیں، کیونکہ الرجی کا جو مین ایک ٹیسٹ ہوتا ہے IgE لیول، یہ جب بھی جو الرجی اور استھما کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو سپٹمبر کے بعد ان کے باڈیز کے اندر، بلڈ کے اندر اس کی جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے پاکستان میں تمام والدین کو یہ بتا دوں، اور تمام بزرگ افراد کے لیے یہ میں پہلے سے الرٹ بتا دوں کہ آپ لوگوں نے سپٹمبر یا اکتوبر کے فرسٹ ویک یا سیکنڈ ویک سے پہلے آپ نے جو ہے ویکسینیشن کروا لینی ہے، کیونکہ اس کے بعد جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں میڈیسنس اور دوسری چیزیں شارٹ ہوتی ہیں، تو اس دفعہ موسم سرما کچھ عجیب قسم کا ہوگا، اور اس میں خشک سالی اتنی شدید ہوگی کہ فصلوں کے لیے بھی جیسے یہ ڈیمز خالی ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ پیچھے بارشیں نہیں ہوں گی اور ڈیمز خالی ہو جائیں گے، تو فصلوں کے لیے بھی پانی نہیں ہوگا، اور فوگ ہوگا، جس کی وجہ سے جو الرجی اور استھما کے پیشنٹ کے لیے یہ موسم سرما ایک تکلیف دہ جو بن سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ویکسینیشن کروانی ہے بچوں کو، ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کے بعد، اور اس کے بعد کی جو بھی صورتحال نظر آتی ہے اس میں ماسک کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ اکتوبر کے بعد ان تمام موسم میں جو ہے وہ شدت آئے گی۔ سردیاں تو بہت زیادہ ہوں گی، لیکن جو ابھی تک کوئی بھی نہیں بتا رہا پاکستان میں کہ سردیوں میں بارشیں نظر نہیں آ رہی۔ لانینا کا پیٹرن تو ہے، لیکن ویسٹرن ڈسٹربنس جو پاکستان میں افغانستان کے راستے سے اور ایران کے راستے سے آتا ہے وہ ویک ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان میں زیادہ بارشیں نہیں ہوں گی۔ الرجی اور استھما کے جو بھی پیشنٹ ہیں، پولن الرجی جو اسلام آباد اور پنڈی کے طرف میں آپ سب کو پتہ ہے، وہاں پر بھی یہ زیادہ خطرات نظر آتے ہیں۔ اس سردیوں کی شدت کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ انسو یعنی کہ جو ایل نینو ساؤدرن آسیلیشن ہے وہ پازیٹیو ہوگا، پازیٹیو ہونے کے بعد ایل نینو بھی لالینا بھی ہوگا، تو اس دوران اس کی وجہ سے یعنی کہ دو پیٹرن جو ہوں گے اس کی وجہ سے پاکستان میں اور انڈیا کے کچھ حصوں میں بھی شدید ترین سردیاں ہوں گی، اور اس دوران بارش کی کمی، جیسے کہ میں نے آپ کو ماڈلز میں بتایا تھا کہ بارشوں میں شدید ترین کمی ہو جائے گی، پاکستان میں خشک سالی کا دور ہوگا، فصلوں کے لیے پانی نہیں ہوگا، اور جو الرجی اور دمہ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی صورتحال جو ہے وہ اچھی نظر نہیں آتی۔ میں تقریباً اس پیٹرن پر 2 دن سے کام کر رہا تھا، تو آج میں نے سارے جو کیلکولیشن کرنے کے بعد اور تمام ماڈلز کو دیکھنے کے بعد آج میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس ویڈیو کے اندر جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے۔ باقی محکمہ موسمیات اور یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر لوگ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ سردیاں زیادہ ہوں گی، لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ خشک ترین سردی ہوگی، اور مزید جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی میں وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتا دوں گی وسطی بالائی پنجاب، پنڈی، اسلام آباد میں سردیوں میں -1 یا -2 سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر جائے گا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان، KPK، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن میں -10 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں 6 سے 8 سینٹی گریڈ کے درمیان ٹیمپریچر رہے گا۔ حیدرآباد، ٹھٹہ، بدین، میرپور خاص، زیر سندھ میں بھی 6 سے 8 سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ درجہ حرارت رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بالائی سندھ کے ایریاز ہیں، سکھر ہے، اور سکھر کے اطراف میں شکارپور ہے، لاڑکانہ ہے، گھوٹکی کا ایریا ہے، اوباڑو ہے، یہاں پر درجہ حرارت 3 سے 4 سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنوبی پنجاب میں بھی شدید ترین سردی پڑ سکتی ہے، مائنس تک ٹیمپریچر جا سکتا ہے۔ اس سیزن میں کوئٹہ، زیارت، کلات اور ان کے اطراف میں درجہ حرارت -10 سے 15 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔
بلوچستان کے اکثر حصوں میں شدید ترین یہاں پر بھی سردیاں رہیں گی، اور یہاں پر بھی بارش اور برف باری کے امکانات بہت کم ہیں۔ فروری اور مارچ کے بعد پاکستان میں بارشوں کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔